السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جس کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر ہے، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے اور یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یعنی مسلم معاشرے میں اس کی ترغیب نہیں دی جاتی، چنانچہ اس کے اوپر عمل جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے عمل نہیں ہو رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بریسٹ فیڈنگ یعنی ماں کے بچوں کو دودھ پلانے کے متعلق۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یعنی یہ کہ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل دودھ 2 سال تک پلائیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہا گیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگتے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری آیت میں ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ ایک اور جگہ ہے، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو۔ ان آیات سے یہ واضح ہے کہ دودھ 2 سال تک پلانے کی کس قدر اہمیت ہے، کہ اللہ نے یہ تک بیان کر دیا کہ اگر کسی وجہ سے خود ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ نہیں پلاتی تو کسی غیر عورت کا دودھ بھی اس کو پلایا جا سکتا ہے۔ اس سے ماں کے دودھ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ماؤں کے دودھ میں کچھ خاص بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ انتہائی صحت مندی کی طرف بچوں کو لے جاتی ہے، اور اس میں بہت سارے فائدے جڑے ہوئے ہیں، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ماؤں کے لیے۔ بہت سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ جو مائیں 2 سال تک بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس میں ان کے بریسٹ کینسر کے ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ اووریز کے کینسر کے ہونے کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، اور بچوں کے متعلق یہ باقاعدہ ایک تحقیقات کے اندر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ جو بچے 2 سال تک ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کی اوسط عمر کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، بعض جگہوں پر تو یہ تک آیا ہے کہ 10 سال سے زیادہ ان کی لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ جاتی ہے۔ اور چونکہ بچپن میں بہت ساری بیماریاں کئی بار ایسی ہو جاتی ہیں جو پہلے ایک زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ہو جایا کرتی تھی کہ جن میں بچوں کو انفیکشنز ہو جاتے ہیں اور بچے بہت کم ایج میں مر جایا کرتے تھے، تو دودھ پلانا جو 2 سال تک مستقل دودھ پلائیں تو اس کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، اور ماؤں کی کل صحت بھی، ماؤں کی لائف ایکسپیکٹنسی بھی اس سے بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ قرآن نے بالکل یہ واضح کر دیا کہ ایون اگر جو ہے کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہے اس کے بعد بھی دودھ پلانا جاری رکھتے ہیں تو یہ ہسبینڈز کی، شوہروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عورتوں کا پورا ان کی اجرت ان کو دیں، اور اگر کسی غیر عورت سے دودھ پلوا رہے ہیں تو اس کی اجرت بھی ادا کریں۔ جو ماں کے دودھ کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو باقی کسی اور دودھ کے پینے کی وجہ سے وہ فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ جب ماں کے دودھ پیتا ہے بچہ تو ان کے درمیان ایک قسم کا ایک ذہنی ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے، ایک لگاؤ بھی پیدا ہوتا ہے، جو ظاہر ہے وہ اگر کسی گلاس میں دودھ پی رہا ہے تو اس سے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو ماؤں کے دودھ کو لیکن اس کی ترغیب بہت کم دی جاتی ہے، ہمارے خطبات جمعہ کے اندر اس کا کبھی تذکرہ نہیں ہوتا، ہمارے جو مختلف آرگنائزیشنز جو کام کر رہی ہیں جن میں دینی آرگنائزیشنز بھی ہیں، این جی اوز بھی ہے، وہ بھی اس کا ذکر نہیں کرتے۔ اور اس کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے کہ اگر ماں بچے کو 2 سال تک مسلسل ایک ایکٹیو بریسٹ فیڈنگ جس کو کہتے ہیں، یعنی ایکٹیو بریسٹ فیڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات میں بھی اٹھ کر کم سے کم ایک مرتبہ وہ دودھ پلائے بچے کو، تو بہت زیادہ بڑا فرق دو مرتبہ دودھ پلانے کے درمیان بہت زیادہ فرق نہیں رہنا چاہیے، بہت زیادہ
طویل مدت نہ رہے. تو اس ایکٹیو بریسٹ فیڈنگ اگر کر رہے ہیں تو دوسرے بچے ہونے کے امکانات بھی اس پیریڈ میں بہت کم ہو جاتے ہیں، یعنی حاملہ ہونے کے امکانات. تو اس سے دو بچوں کے درمیان ایک مناسب وقفہ بھی پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جو دونوں بچوں کی ہیلتھ کے لیے بھی اور ماں کی ہیلتھ کے لیے بھی، دونوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس سلسلے میں میری گزارش تمام عوام سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو اس بات کی طرف رائج کریں، اس بات کی طرف ان کا ذہن نشین کرائیں کہ قرآن کا حکم 2 سال تک دودھ پلانے کا ہے، چونکہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ 6 مہینہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت بہت کم اختیار کی جاتی ہے. اور یہ میں مختلف علماء دین سے بھی اور جو مختلف آرگنائزیشنز ہیلتھ کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ماں کے دودھ کے پلانے کی مدت کے متعلق بہت ترغیب دیں، اس کے اوپر پروگرام کریں، اس چیز کو آگے بڑھائیں. ہر عورت کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ جب اس کا بچہ ہوگا تو اسے 2 سال تک مسلسل دودھ پلانا لازمی ہے. 2 سال سے اگر کچھ زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے اور اس خاص طور پر شوہروں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی وائفز کا پورا خیال رکھیں اور ان کو اس بات کی طرف ترغیب دلائیں اور ان کی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کریں کہ وہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. بس یہی مجھے عرض کرنا ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کہنے کے بعد، اس چھوٹے سے مختصر سے بیان کے بعد میں انشاءاللہ ہماری قوم کے اندر ایک رجحان پیدا ہوگا کہ بچوں کی طرف ہماری توجہ زیادہ اچھی ہوگی، اور ان ماؤں کی طرف بھی، اور مائیں بچوں کو زیادہ دودھ پلائیں گی، جس سے انشاءاللہ پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا، ماؤں کو فائدہ ہوگا، بچوں کو فائدہ ہوگا، کل ملا کے فیملی سسٹم مضبوط ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے. شکریہ.